مکے کا سردار ہے ابو جہل، تم کیا کرو گے؟ چھوٹے چھوٹے ہونہار بچے کہتے ہیں چچا جان ہم نے سنا ہے وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ صحیح وہ کون ہے؟ اتنے میں ابو جہل کی سواری گزر رہی تھی، حضرت عبدالرحمن سے نوٹ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بچوں سے فوج سامنے ابو جہل جا رہا ہے، صرف اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبدالرحمن سے نوٹ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نظریں جھکا کر اوپر اٹھائی، میں دیکھتا ہوں دونوں بچے بڑی تیزی کے ساتھ ابو جہل کے اوپر جھپٹ پڑے، جس طرح سے چین اور باز کی طرح حملہ کرتا ہے، دونوں بچوں نے ابو جہل کے اوپر حملہ کر دیا، ہاتھ نہیں پڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ابو جہل کے گھوڑے کی پہلے ٹانگیں کاٹی، اس کے بعد ابو جہل جب نیچے گرا دونوں بھائی سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ تو وہ تھے صحابہ کرام، وہ تھے اہل بیت خاص کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیا۔ وہی حضرت معاذ ہے کہ جب ابو جہل کو قتل کر دیا تو ظالم یزیدیوں نے انہیں زخمی کر دیا، زخمی ایسا کیا جیسے تلوار ماری، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو وہ ہاتھ جنگ لڑنے میں پریشانی کرتا تھا، تو حضرت معاذ نے اپنے پیروں کے نیچے اس ہاتھ کو دبایا اور جھٹکے سے جو کھال جڑی ہوئی تھی اسے تن سے جدا کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظالموں کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے رکاوٹ کرتا ہے، مجھے اس ہاتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج ہمارا حال ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم نمازوں سے ہم دور ہیں، عبادتوں سے ہم دور ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگر یہی حال رہا تو فلسطین کے ہونہار بچے، فلسطین کے مظلوم، کشمیر کی عصمت زدہ عورتوں کی چیخیں مسلمانوں کو جگا رہی ہے۔ اگر مسلمان آج بھی بیدار نہیں ہوا، وہ ترکی کے سلسلے نے صرف چند منٹ کے سلسلے نے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اگر اب بھی تم بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ تم بیدار تو ہونا چاہو گے لیکن بیدار نہیں ہو پاؤ گے۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی ریٹ داخل کی جا رہی ہے ہائی کورٹ، کبھی ختنوں کے نام سے، ابھی صرف 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کرناٹک میں ہائی کورٹ کے اندر یہ ریٹ داخل کر دی گئی، مسلمان اپنے بچوں کی جو ختنہ کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، کبھی حجاب کے نام پر۔ ہم کیا سوچتے حجاب آج ہٹا رہے ہیں؟ آج نہیں، 1400 سال پہلے ایک صحابیہ بازار میں گئی، جانے کے بعد یہودیوں نے کہا نقاب اتار، صرف نقاب تک نہیں کہا، کہنے لگے پورے کپڑے اتار۔ وہ صحابیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائی ہوئی، صحابیہ نے کہا نہیں اتاروں گی، ظالموں نے یہودیوں نے ان کے کپڑوں کو اتارا، ایک صحابی نے تلوار نکالی اور تمام ظالموں کو یہودیوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ آج نہیں، اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کا اعلان کیا تھا کہ تمام صحابی کے اندر احتجاج ہو جائے، تو ان تمام یہودیوں کو ایک قلعے میں گھیر لیا تھا، ایک دن نہیں بلکہ 16 دن تک اس قلعے کے اندر وہ تمام کے تمام یہودی قید رہے۔ پھر 16 دن کے بعد انہوں نے کہا ہم یہاں سے چھوڑ کر اپنا وطن دوسرے ملک جاتے ہیں۔ اس وقت عرب دیش سے وہ یہودی نکلے تھے اور نکلنے کے بعد فلسطین میں آ کر مسلمانوں نے انہیں جگہ دی تھی، اور آج وہی یہودی فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر 7.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، اس میں 2.5 ارب مسلمان ہیں، دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور دنیا کے اندر سب سے کم تعداد میں یہودی ہیں جن کی صرف 80 یا 85 لاکھ کی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری دنیا کو اپنی انگلی پہ نچاتے ہیں۔ ہم خود انگلی بناتے ہیں، بھائی موبائل کس کی دین ہے؟ یہودیوں کی دین ہے نا۔ یہودی 80 لاکھ یا 85 لاکھ ہے، لیکن پوری دنیا کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دوست اقبال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتوار کا دن تھا، میں سیر و تفریح کے لیے نکلا، نکلنے کے بعد میں نے ایک صحرا میں گیا، ایک بیابان میں گیا یا ایک پارک کی مسجد کی پارک میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک یہودی کا بچہ ہے جو کتاب پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا بچے بتا تو صحیح، تمہارے یہاں پر سنڈے کے دن چھٹی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود تو کتابیں پڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بچے نے جواب دیا بابا جان سنیے، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں، سنیے دنیا کے اندر سب سے کم لوگ ہم ہی ہیں، یہودی کا بچہ جواب دیتا ہے سب سے کم ہم ہی لوگوں کی تعداد ہے، اگر ہم نہیں پڑھے تو ہم دنیا سے نام و نشان سے مٹا دیے جائیں گے۔ اور ہمارا مسلمان پڑھائی سے دور،
چھوٹا وقت سمجھدار ہوا تو 18 سال کا چلو کام کرو، یہ گھومنے کے لیے سیر و تفریح میں یاد رکھیے اگر علم دین حاصل نہیں کیا تو پھر ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ ہندی کے مجدد امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے، پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، امام فخر الدین رازی انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، تو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنا بلند مقام ہوگا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، ان کی روح برباد ہونے کا وقت آیا، شیطان نے آ کر وسوسہ دیا، غلبلہ دیا، فخر الدین رازی بتاؤ تو صحیح تم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک معبود کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں۔ شیطان نے دلیل کو کاٹ دیا، پھر انہوں نے دوسری دلیل دی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے بعد شیطان نے دلیل کو کاٹ دیا۔ پھر امام فخر الدین رازی نے دو نہیں بلکہ 360 دلیلیں دی، شیطان نے 360 کے ساتھ قرآن کی دلیلوں کو کاٹ دیا، رد کر دیا۔ امام فخر الدین رازی صرف تعجب میں پڑ گئے، ان کے پیر سے نجم الدین کبرا، جن کا نام نجم الدین کبرا ہے، وہ قرآن میں آتے ہیں، فرماتے ہیں فخر الدین رازی تو قرآن کی دلیل کر رہا ہے، شیطان تیری دلیلوں کو کاٹ رہا ہے، تو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو صرف دیکھے ایک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کیا کرتا تو امام فخر الدین رازی نے پھر آخر میں جواب دیا کہ میں بن دیکھے اللہ کو اپنا ایک معبود مانتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ تو قرآن کے مفسر تھے، جب انہیں شیطان بہکا سکتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس کا جائزہ لیا جائے، سارے گریبان میں جھانک کر دیکھا جائے، ہماری نمازیں یاد لے رہی۔ جنت میں وہی انسان داخل ہوگا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر کہاں کی جنت؟ کون جنت میں داخل ہوتا ہے؟ تو بھائی علم دین حاصل کریں، علم دین ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں چند باتیں علم دین کے تعلق سے کہ دنیاوی اور دین میں کیا فرق ہے۔ ایک دنیا کا پڑھنے والا انسان LKG UKG نرسری پڑھنے کے بعد بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑی بڑی تنخواہ لیتا ہے، 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی تنخواہ، لیکن وہ انسان 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی تنخواہ لیتا ہے، کتاب کو پڑھنے کے بعد کتاب کا حال کیا ہوتا ہے؟ انسان اٹھا کر نالی میں دیکھ دیتا ہے یا کچرے میں دیکھ دیتا ہے، کباڑے والے کو دیکھ دیتا ہے، اور یہی پڑھنے والا ہے۔ اسپین کاغذ ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلے یوسف بن عمرو، جن کا نام ہے، مسلمان اسپین کے رہنے والے تھے، یوسف بن عمرو نے دنیا کے اندر سب سے پہلے کاغذ بنانے کی مشین بنائی تھی۔ اس وقت روئی سے کاغذ بنایا جاتا تھا۔